حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے کہ ایک اعرابی کو دعوت اسلام پیش کی. اس نے کہا میں تو تب مانوں گا یہ کھجور کا لٹکتا ہوا خوشہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ گواہی دے تو تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ گچھا ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا. رسالت مصطفیٰ کی گواہی دی، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے جدا کی تھی ان کو بانٹا بھی جا سکتا تھا. صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. اس صحابی کو مرحمت کر دی جاتی، ایمان کی خوشی میں بانٹ سکتے ہو. لیکن آقا جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ بدلے جائیں گے، کمانوں سے نکلے ہوئے تیر جو ہے وہ واپس کیے جائیں گے. آقا کریم اس گچھے سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا. صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات کی کہانی ہے، اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھنا پڑے گا. حضور کے فضائل ان کے سامنے رکھنے پڑیں گے، حضور کے مراتب ان کو بیان کرنے پڑیں گے، تاکہ ان کے سینے کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کا احترام پیدا ہو. نسل نو کو حضور کی دہلیز پہ لانا ہوگا اور انہیں آقا کریم علیہ السلام کے قصیدے سنانے پڑیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کی ترغیب دیں گے، ساتھ حضور کے کمالات کا بھی ذکر کریں گے کہ بیٹے حضور پہ درود پڑھ رہے ہو تو مت سمجھو کہ حضور سن نہیں رہے، تیرے درود کو مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. وہ تو درختوں کی بولیاں سنتے ہیں.